اور ایک آخری بات میں یہ عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب کو، آپ کی زیارت کو پانے کا طریقہ ایک تو روحانی ہے، وہ اعمال ہیں، کثرت درود پاک ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، اس کے ساتھ بندے کے وجود کے سماجی اعمال ہیں جن سے اسے متصف کرنا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر رحمت للعالمین کی طرف کشش کر رہے ہو تو اپنے وجود کو سراپا رحمت بنا لو۔ تمہارے وجود میں کس قدر رحمت ہے، معاف کرنے کا کتنا جذبہ ہے، سخاوت کا کتنا جذبہ ہے، بانٹنے کا کتنا جذبہ ہے، سچ کہنے کا کتنا جذبہ ہے، مظلوم کی حمایت کا کتنا جذبہ ہے، اعتدال کتنا ہے وجود کے اندر، جو 3 میں بیان کیا گئے 2 درجات انسان کے، کہ خلق کہ انسان کو احسن التقویم بنایا، اور ایک مقام پہ اسی میں آگے فرمایا کہ ہم انسان کو وہاں سے اسفل السافلین میں پھینکا۔ تو احسن التقویم اور اسفل السافلین کیا ہے؟ گہرے گڑھوں میں ڈوبا ہوا، اور احسن التقویم یہ ایک ہی انسان کے 2 درجے ہو سکتے ہیں۔ محی الدین شیخ الاکبر حضرت امام محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احسن التقویم ہونے اور اسفل السافلین ہونے میں رحمت کی مقدار کا فرق ہے۔ جس میں رحمت کی مقدار جس قدر بڑھتی جاتی ہے وہ اسی قدر احسن التقویم ہوتا جاتا ہے، اور جس میں رحمت کی مقدار جس قدر کم ہوتی جاتی ہے وہ اسی قدر اسفل السافلین ہوتا جاتا ہے۔ تو احسن اور اسفل کا معیار رحمت طے کرتی ہے کہ آپ کے وجود میں رحمت کی مقدار کتنی ہے۔ جو اولیاء کا، صلحاء کا، صوفیاء کا پیغام ہے وہ محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے، اور رحمت مصطفیٰ کا پیغام ہے، اور محبت کا اور رحمت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اس کا اظہار تمہارے وجود سے ہونا چاہیے، اس کا اظہار تمہارے کردار سے ہونا چاہیے، اس کا عکس تمہاری اپنی ذات سے نظر ہونا چاہیے کہ تم کتنے رحیم ہو، کتنے معاف کرنے والے ہو، کتنے برداشت کرنے والے ہو، کتنا اعتدال کرنے والے ہو۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اس معاشرے کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ تو ایسی چیزیں تھیں جن سے ہم نے رب کا قرب ڈھونڈنا تھا، اس کی معرفت کو ڈھونڈنا تھا۔ زبانوں کے اختلاف سے، رنگ کے اختلاف سے، رائے کے اختلاف سے، اوپینین کے اختلاف سے، یہ تو ہم نے اس کی رحمت ڈھونڈنی تھی۔ لیکن آج ہم نے اسی رنگ و نسل کے، زبان کے، رائے کے اختلاف سے اپنی کیسی دنیا بنا دی ہے، جس میں جنگ ہے، جس میں مار دھاڑ ہے، جس میں ناانصافی ہے، جس میں اعتدال اٹھ جا رہا ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں جھوٹ ہے، جس میں ملاوٹ ہے، جس میں چور زاری ہے، جس میں لوٹ مار ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس لیے ہے کہ شاید ہمارے وجود میں رحمت کی مقدار بتدریج کم ہو رہی ہے، اور اہل اللہ کا، اولیاء کا پیغام یہی ہے کہ جس قدر معرفت حق تعالی کے طالب ہو اس قدر اپنے وجود میں رحمت پیدا کرو۔ اور اس کے لیے سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا راستہ جیسے آپ اگر کسی کو آفاق میں کوئی چیز تلاش کرنی ہو تو وہ اپنے خارج میں سفر کرتا ہے، اس دنیا کے باہر میں سفر کرتا ہے، لیکن جسے اپنا آپ تلاش کرنا ہو وہ آفاق کے اندر نہیں، وہ انفس میں ڈھونڈتا ہے۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا،
اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے ذرے کے ایٹم کے راز کو پا لیا ہے، لیکن اس کے اندر کی درندگی اسی طرح موجود ہے، تو اس نے کیا اچیو کیا؟ اس نے کیا حاصل کیا؟ اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے داخل میں سفر کرنا ہے، اپنے اندر میں سفر کرنا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کی جستجو کرنی ہے، اور اپنے آپ کی جستجو جب کرتا ہے تو اسے اپنے اندر سے رحمان اور رحیم کی رحمت بھی ملتی ہے اور رحمت للعالمین کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اور اس کا جو طریقہ ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، حق کو تلاش کرنے کا راستہ آپ فرماتے ہیں، یار یگانہ ملسی تینو یہ سر دی بازی لائے ہوں، یار یگانہ ملسی تینو یہ سر دی بازی لائے ہوں، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، اسم اللہ وچ ہو مستانہ، ہو صدا علائے ہوں، نال تصور اسم اللہ دے دمنو قید لگاویں ہوں، کہ یہ راستہ ہے انسان کے داخل میں اترنے کا، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اس کے اسم جلالت سے، اس کے اسم ذات سے اپنی سانسوں کو روشن اور منور کر لے، اور جب اندر سانس جائے تو سانسوں میں ملا کے کہے اللہ ہو، اور جب باہر سانس آئے تو سانسوں سے ملا کے اس کی محبت میں بولے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ سانس کی یہ چکی چلاتا ہے، سانس کا یہ چرخہ چلاتا ہے، سانس کا یہ دور کرتا ہے، اس کے وجود کے اندر کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور بزرگوں، میں اختتام پہ یہی عرض کروں گا کہ اس رحمت کے حصول کا، اللہ کی معرفت کے حصول کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے حصول کا راستہ ہمارے داخل سے بھی ہے اور ہمارے خارج سے بھی ہے۔ ہمارے خارج میں ہمارا اخلاق اور ہماری سیرت ہے، اور ہمارے داخل میں ہماری سانسیں ہیں جنہیں ہم نے پیوریفائی کرنا ہے، اور پیوریفائی کر کے اس کی ذات کے انوار کے، اس کی رحمت کے قابل بنانا ہے۔ حضرت سلطان محمد علی صاحب اسی لیے آج یہ دعوت لے کے یہاں پہ آئے ہیں کہ آئیں اور اپنے ظاہر کو بھی پاک کریں، اپنے باطن کو بھی پاک کریں، اور اس معاشرے کا ایسا کارآمد رحیم شخص بنیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو ہماری رحمت سے پہچان لیں، ہمارے کردار، زبان اور لہجے کی نرمی سے پہچان لیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا عاشق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر آپ تشریف لانے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔